السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ ایک آنکھ کے بدلے 1000 آنکھیں نکال لوں گا، توما نے کہا۔ خدا کی قسم تو دوسری آنکھ بھی دینے کے لیے آیا ہے، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور دونوں گھوڑے سے اتر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور دونوں تیغ زنی کے ماہر تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ توما کی ایک ہی آنکھ ہے اور اس کی دوسری آنکھ زخمی ہے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ پوری مہارت سے لڑ رہا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ تیر ابھی تک توما کی آنکھ میں ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کا ہر وار توما بچاتا جا رہا تھا اور توما کا ہر وار شرجیل رضی اللہ عنہ بچا رہے تھے۔ شرجیل نے ایک وار بڑا ہی زوردار کیا۔ ان کی تلوار پہلے توما کے آہنی خود پر لگی اور وہاں سے پھسل کر کندھے پر جا لگی جہاں آہنی زرہ تھی۔ اتنا زوردار وار لوہے پر پڑا تو تلوار ٹوٹ گئی۔ توما نے للکار کر وار کیا جو شرجیل نے ڈھال پر لیا۔ اب وہ تلوار کے بغیر تھے، وار صرف روک سکتے تھے۔ توما بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے دو مجاہدوں نے دیکھ لیا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ تلوار کے بغیر خطرے میں ہیں، تو وہ شرجیل اور توما کے درمیان میں آ گئے۔ شرجیل نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کسی کی تلوار ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دور انہیں اپنے ایک شہید مجاہد کی لاش کے قریب اس کی تلوار پڑی نظر آئی۔ انہوں نے دوڑ کر تلوار اٹھا لی اور واپس آئے، لیکن توما وہاں نہیں تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں مجاہدوں سے پوچھا کہ رومی سالار کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے لڑائی کے ہنگامے میں گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے اعصاب پر بڑا تکلیف دہ دباؤ تھا۔ انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ رومیوں کو شکست دے سکیں گے۔ لڑنے میں شرجیل رضی اللہ عنہ اور ان کے دستے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے چند 100 سواروں کو الگ کر کے پہلو سے رومیوں پر ایک زوردار حلہ بولا۔ کچھ تو اس حلے نے کام کیا، کچھ رومی مایوس ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ بے ترتیب ہو کر نہیں بھاگتے تھے بلکہ ترتیب اور تنظیم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کے پیچھے نہ گئے کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی رہ گئی تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ پیچھے جانے کے بجائے انہوں نے تیر اندازوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ رومی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑتے دروازے میں جا کر غائب ہو گئے۔ رومی جس دروازے سے بھی باہر آئے تھے وہ لاشیں اور زخمی پھینک کر اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ سب سے بڑا حملہ توما نے کیا تھا، وہ بھی ناکام رہا۔ اگر بات ناکامی تک ہوتی تو رومی ایسے حملے پھر بھی کر سکتے تھے، لیکن انہیں جو جانی نقصان اٹھانا پڑا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ان کی نفری پہلے ہی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب تو آدھی رہ گئی تھی۔ توما کے لیے ایک اور دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ جب شہر پناہ کے دروازے بند ہو گئے اور توما شہر میں آ کر رکا تو کئی شہریوں نے اسے گھیر لیا۔ سالار معظم، ایک آدمی نے کہا، ہم سلطنت روم کے وفادار ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ روم کی شہنشاہی کو مزید نقصان پہنچے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی بات کی جائے۔ شہریوں میں جو بے چینی اور بدامنی پھیل چکی ہے اسے اب آپ نہیں دیکھ رہے؟ ایک اور نے کہا، فوج جو نقصان اٹھا چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ خود بھی زخمی ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ شہری جو اب نیم فاقہ کشی تک پہنچ گئے ہیں اپنی ہی فوج کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ توما جابر قسم کا سالار تھا۔ اس کی دلیری اور عزم کی پختگی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو شہری اس کے ساتھ بات کرتا تھا وہ اس شہر کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ یہ وہ توما نہیں تھا جو کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا جس کے اندر تیر کا ایک ٹکڑا موجود تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ زخم پریشان کر رہا ہے۔ مجھے سوچنے دو، اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ میں صلح کر لوں گا لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ دراصل توما ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتا ہو جائے۔ مورخوں کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے بتایا کہ مسلمانوں کے نائب سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نرم مزاج اور صلح جو انسان ہیں، اگر ان تک رسائی ہو جائے تو باعزت سمجھوتا ہو جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتے۔ توما نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ باہر مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ رومیوں شہر ہمارے حوالے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ مجاہدین کو 1-2 دن آرام کے لیے دے کر
شہر کے دروازے توڑنے کی یا دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو اللہ نے ایک غیر مسلم کو خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس ابن مرقس تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رسے کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 18 ستمبر 634 عیسوی بمطابق 19 رجب 13 ہجری کا واقعہ ہے۔ 18 ستمبر کی رات خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ قلعے کے اندر سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنا نام یونس ابن مرقس بتاتا ہے۔ وہ قلعے سے نہیں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر قلعے کے اندر سے ہی آیا ہے تو صاف نیت سے نہیں آیا، اگر باہر سے آیا ہے تو بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ رومیوں کا جاسوس ہوگا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ ایک جوان سال آدمی تھا، خوبرو اور پھرتیلا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے 2 محافظوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے کمر بند میں ایک خنجر اڑسا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر نہیں رکھا تھا۔ یہ اس سے لے کر اسے خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھیج دیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس پر نظریں جما دیں۔ سالار اعلیٰ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس جوان سال آدمی نے کہا۔ میں آپ کے دشمن کے قلعے سے آیا ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنا چاہیے۔ میرا نام یونس ابن مرقس ہے اور میں یونانی ہوں۔ آپ کی اور رومیوں کی جنگ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یونان کے نوجوان، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے آنے کا مقصد فوراً بتا دو؟ مقصد میرا ذاتی ہے، یونس ابن مرقس نے کہا۔ اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میری کیا مدد کرے گا؟ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں، یونس ابن مرقس نے کہا۔ پھر دمشق آپ کا ہوگا۔ تو قلعے سے نکلا کیسے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں کیسے یقین کروں کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا؟ میں باب الشرق کے قریب فصیل سے رسہ لٹکا کر اترا ہوں، یونس ابن مرقس نے کہا۔ میرے آنے کا مقصد بھی سن لیں سالار اعلیٰ۔ دمشق میں یونانیوں کے 3-4 خاندان آباد ہیں۔ ایک یونانی لڑکی کے ساتھ میری محبت ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کس طرح چاہتے ہیں۔ آپ کی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ اتنے میں شہر میں شور اٹھا کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ محاصرہ ٹوٹ جانے کے بعد لڑکی کو میرے حوالے کریں گے۔ سالار اعلیٰ، میں محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ انتظار نہیں کر سکتا۔ دراصل لڑکی کی ماں کی نیت ٹھیک نہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بڑے ہی مالدار تاجر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی نے میری محبت کی خاطر اسے مجبور کر دیا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ آپ کی فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تو اسے بہانہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہر کوئی شہر کے دفاع میں لگا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم دونوں شادی کی تقریب مناؤ۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کیا میں یہاں محبت کی داستانیں سننے آیا ہوں؟ تو وہ بات فوراً کیوں نہیں کہہ دیتا جو کہنے آیا ہے؟ اگر تو کسی اور نیت سے آیا ہے تو یہاں سے زندہ کس طرح جائے گا؟ ابن الولید، یونس ابن مرقس نے لے کر کہا۔ کون ہے جو تیرے خیمے میں بری نیت سے آنے کی جرات کر سکتا ہے؟ جس نے سلطنت روم جیسی عظیم اور جابر سلطنت کو بنیادوں تک ہلا ڈالا ہے، اسے مجھ جیسے معمولی آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچ کہ میں رومی نہیں، یونانی ہوں۔ مجھے صرف اپنی بیوی چاہیے اور تجھے دمشق چاہیے۔ راز کی بات یہ ہے کہ 3-4 دن لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ دمشق کا سالار توما زخمی ہے، یونس ابن مرقس نے جواب دیا۔ لیکن لڑائی نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کے لوگ سالار توما کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی بات کرے۔ شہر میں اناج کی قلت قحط کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور سب سے بڑی وجہ لڑائی نہ ہونے کی یہ ہے کہ کل رات دمشق کے لوگوں کا ایک جشن ہے جس میں روم کی فوج بھی شریک ہوگی۔ کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ فصیل پر کمند پھینکنے کی موضوع جگہ بتا دوں گا۔ آپ کے چند ایک آدمی فصیل پر چڑھائیں اور اندر سے ایک دروازہ کھول دیں، پھر آپ کی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل دمشق اپنا کوئی سالانہ جشن منا رہے تھے۔ ایسے جشن میں وہ اتنی زیادہ شراب پیتے اور رنگ رنگلیوں میں ایسے مگن ہوتے تھے کہ انہیں اپنے پرائی کی ہوش نہیں رہتی تھی، اور فوج بھی اس میں شریک ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسے محاصرے کی حالت میں دمشق والوں کا ایسا جشن منانا کہ وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھیں، قابل یقین نہیں لگتا تھا۔ دمشق کے اندر کی حالت بیان کی جا چکی ہے۔ وہاں تو قحط اور خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ روم کی فوج کی بے شمار نفری ماری جا چکی تھی، لاشیں گل سڑ رہی تھیں اور زخمی اندر کراہ رہے تھے۔ ان حالات میں جشن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یورپی مورخ ہنری سمتھ نے اس واقعے کو جس طرح بیان کیا ہے وہ حقیقی لگتا ہے۔
اس نے شام سے رومیوں کی پسپائی کے بیان میں لکھا ہے کہ دمشق کے محاصرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر آ گئے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے رومی سالار توما سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دمشق میں دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی تھے جو اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ چونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی۔ فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا۔ اس یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ ہلہ بول دیتے۔ یہ تو خالد رضی اللہ عنہ کا عزم تھا اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس ابن مرقس کے متعلق تمام مورخ متفق ہیں۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو قائل کر لیا کہ انہیں قلعے میں داخل کر دے گا اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، یونس بن مرقس نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں اور کس طرح لگائی جائے اور اندر دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ یونس ابن مرقس نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ یونس ابن مرقس کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک تقریب یا جشن منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توما ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے متعلق پوری واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ، مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں تھے بلکہ ان میں سے 2-4 توما کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ توما نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، پورا زور لگا دیا تھا، مگر سوائے جانی نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کو قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ توما نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا، ہم اب لڑ نہیں سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگ جائیں گے، اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، بغاوت کریں یا نہ کریں؟ توما نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد بن ولید بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا، وہ ہمیں پرامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ کبھی نہیں بخشے گا، ہمیں کہے گا کہ اسلام قبول کرو۔ یہ میں کبھی نہیں کروں گا، توما نے کہا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تاوان مانگے گا جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا، یہودی مشیر نے کہا۔ توما گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ان میں کوئی ایسا سالار ہے جو نرم مزاج ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابو عبیدہ، یہودی نے جواب دیا، بڑا ہی قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے، مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ابن الولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے، دوسرے یہودی نے کہا۔ ان کی خلافت میں جو قدر و منزلت ابو عبیدہ کی ہے وہ ابن الولید کی نہیں۔ ابن الولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان خود خلیفہ اور ابن الولید ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے توما کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصراً اس طرح تھا کہ توما ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے اس کی فوج اور شہر کے ہر اس باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے، اسے اس کے مال و اسباب، عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے۔ شہر میں لوٹ مار نہ ہو۔ توما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شہر کے اس دروازے یعنی باب جابیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ تھے جو اس دروازے یعنی باب شرق کے بالمقابل تھا۔ دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ تھا۔
توما آسانی سے اپنے LG ابو عبیدہ کے پاس بھیج سکتا تھا۔ توما نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھی جس رات یونس ابن المرقس خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے، خالد رضی اللہ عنہ قیقاع اور ایک بڑے بہادر مجاہد اور بن عدی شہر پناہ کے دروازے باب مشرق سے کچھ دور کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رسے تھے، دیوار کے ساتھ لگے 100 مجاہدین کھڑے تھے۔ یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے نڈر اور ذہین مجاہدین تھے۔ یونس ابن مرقس خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ بتائی، وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ وہ سپہ سالار تھے، انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا۔ پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بددلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی۔ دیوار کی بلندی 13-14 گز تھی۔ کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ دیوار پر کوئی حرکت نہ ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی تھا بھی تو اسے پتہ نہیں چلا کہ دیوار پر کمند پھینکی جا چکی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو مزید خطرے میں یوں ڈالا کہ سب سے پہلے خود کمند کے ذریعے اوپر گئے۔ ان کے پیچھے قیقاع اور مذعور اوپر گئے۔ اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ دیوار کا یہ حصہ شہر سے کچھ دور تھا۔ شہر کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کسی تقریب میں مصروف ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا کہ یونس ابن مرقس انہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے دیوار یعنی شہر کی فصیل کے ساتھ وہ 3-4 رسے باندھ کر نیچے لٹکا دیے جو اسی مقصد کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے 100 مجاہدین میں سے 50 ان رسیوں سے اوپر چلے گئے۔ یونس ابن مرقس بھی ان کے ساتھ گیا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا گائیڈ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان جانبازوں سے کچھ کو اس کام کے لیے دیوار پر بٹھا دیا کہ رومی فوج کے آدمی اگر اوپر آ جائیں تو انہیں ختم کر دیں، لیکن خاموشی سے، تاکہ شہر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہر کام خاموشی سے کرنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قیقاع اور مذعور کو اپنے ساتھ رکھا اور 50 جانبازوں سے باقی کو اپنے ساتھ فصیل سے اتار کر لے گئے۔ جو ہی دیوار سے اترے انہیں کسی کی باتیں سنائی دیں۔ رومی سپاہی۔ یونس ابن مرقس نے خالد رضی اللہ عنہ کے کان میں سرگوشی کی۔ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، انہیں ان کی زبان میں روب سے کہو کہ جلدی چلو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یونس ابن مرقس سے کہا اور اپنے جانبازوں سے کہا، تلواریں نکال لو اور اتنی تیزی سے وار کرنے ہیں کہ رومیوں کو منہ سے کوئی آواز نکالنے کی مہلت نہ ملے۔ یونس ابن مرقس نے فوجی افسروں کی طرح بڑے روب سے رومی سپاہیوں کو بلایا۔ ان کے آنے تک خالد رضی اللہ عنہ کے جانباز گھیرے کی ترتیب میں ہو گئے۔ رومی سپاہی کم و بیش 40 تھے۔ وہ دوڑے آئے۔ رات کا وقت تھا۔ چاند آدھی رات کے لگ بھگ افق سے اٹھتا تھا۔ جب رومی سپاہی آ رہے تھے اس وقت چاند شہر کی فصیل سے اوپر آ گیا تھا۔ رومی سپاہی خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کو اپنے آدمی سمجھے ہوں گے۔ وہ قریب آئے تو مسلمان جانباز تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے 7-8 نے تلواریں نکالیں اور مقابلے کی کوشش کی، لیکن مارے گئے، مگر خاموشی ٹوٹ گئی۔ 2-3 رومی سپاہیوں نے زخمی ہوتے ہی بڑی اونچی آوازوں میں شور بپا کیا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے ہیں، اب دروازہ فوراً کھلنا چاہیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، رومی فوج کو آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، میرے پیچھے آؤ۔ جہاں دروازہ تھا وہاں ڈیوڑی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے جانبازوں سے آگے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے دروازے والی ڈیوڑی میں گئے۔ وہاں صرف 2 رومی سپاہی تھے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ وہ شور سن چکے تھے، اس لیے مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں مقابلے کی زیادہ مہلت نہ دی۔ ایک کو خالد رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے کو قیقاع رضی اللہ عنہ نے مار ڈالا۔ دروازہ کھولو، خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور زیادہ آدمی باہر تیار رہو، رومی آ رہے ہیں۔ دروازے کے اندر کی طرف بڑے وزنی تالے لگے ہوئے تھے اور بڑی زنجیریں باندھ کر دروازے کو مستحکم کیا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے تالے توڑے گئے اور زنجیریں بھی اتار دی گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ ان کے باقی 50 جانباز باہر کھڑے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔